بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عبادت گزار لکڑہارا تھا۔ اس کی بیوی بنی اسرائیل میں تمام عورتوں سے حسین و جمیل تھی۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس ملک کے بادشاہ کو لکڑہارے کی بیوی کے حسن و جمال کی خبر ملی تو بادشاہ کے دل میں شیطانی خیال آیا اور اس نے طے کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح اس عورت کو ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ اس ظالم اور شہوت پرست بادشاہ نے ایک بڑھیا کو اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیجا تاکہ وہ بڑھیا اسے ورگلائے اور لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ لکڑہارے کو چھوڑ کر شاہی محل میں ملکہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ وہ بڑھیا لکڑہارے کی بیوی کے پاس گئی اور اس سے کہا، تو کتنی عجیب عورت ہے کہ اتنے حسن و جمال کے باوجود ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے جو نہایت ہی مفلس اور غریب ہے، جو تجھے آسائش و آرام فراہم نہیں کر سکتا۔ اگر تو چاہے تو بادشاہ کی ملکہ بن سکتی ہے۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے، اگر تو لکڑہارے کو چھوڑ دے گی تو میں تجھے اس جھونپڑی سے نکال کر اپنے محل کی زینت بنا دوں گا اور تجھے ہیرے جواہرات سے آراستہ و پیراستہ کر دوں گا۔ تیرے لیے ریشم اور عمدہ کپڑوں کا لباس ہوگا۔ تیری خدمت کے لیے ہر وقت کنیزیں اور خدام ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے اور تجھے اعلیٰ قسم کے بستر اور تمام سہولتیں مل جائیں گی۔ بس تو اس غریب لکڑہارے کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آ۔ جب اس عورت نے یہ باتیں سنی تو لالچ میں آ گئی تو اس کی نظروں میں بلند و بالا محلات اور اس کی آسائشیں گھومنے لگیں۔ چنانچہ اس نے لکڑہارے سے بے رخی اختیار کر لی اور ہر وقت اس سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نیک شخص نے محسوس کیا کہ یہ مجھ سے بے رخی اختیار کر رہی ہے تو اس لکڑہارے نے پوچھا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تم نے یہ رویہ کیوں اختیار کر لیا ہے؟ یہ سن کر اس لالچی عورت نے مزید اپنا رویہ سخت کر لیا۔ بالآخر لکڑہارے نے مجبوراً اس حسین و جمیل بے وفا عورت کو طلاق دے دی۔ وہ خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ بادشاہ بھی اسے دیکھ کر بھولا نہ سمایا۔ بادشاہ نے فوراً اس کے ساتھ شادی کر لی اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ جشن منایا گیا۔ پھر جب بادشاہ اپنی نئی دلہن کے پاس حجرہ عروسی میں پہنچا اور پردہ ہٹایا تو یکدم بادشاہ اندھا ہو گیا اور وہ عورت بھی اندھی ہو گئی۔ نہ تو وہ عورت اس بادشاہ کو دیکھ سکی، نہ ہی بادشاہ اس لالچی عورت بے وفا عورت کو کے حسن و جمال کا جلوہ دیکھ سکا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دلہن کے طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اسے چھو سکے، مگر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ پھر اس عورت نے بادشاہ کو چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بھی خشک ہو گئے۔ جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا چاہی تو دونوں ہی بہرے اور گونگے ہو گئے اور ان کی شہوت بالکل ختم ہو گئی۔ اب وہ دونوں بہت پریشان ہوئے۔ صبح جب خدام حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا بادشاہ اور اس کی نئی ملکہ دونوں ہی گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بیکار ہو چکے۔ جب یہ خبر اس دور کے نبی علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ان دونوں کے بارے میں عرض کی تو بارگاہ خداوندی عز و جل سے ارشاد ہوا، میں ہرگز ان دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو حرکت انہوں نے لکڑہارے کے ساتھ کی میں اس سے بے خبر ہوں؟ اے ہمارے اللہ عز و جل، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ اور ہمیں دنیا اور عورت کے فتنے سے بھی محفوظ رکھ۔ ہماری خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق حقیقی کی دولت سے مالا مال فرما، آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فرینڈز ٹی وی انفو کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔